شامل عبادت ہے، شامل عبادت ہے۔ اپنے سرکل کے اندر بھی اس کو بانٹیں اور لوگوں کو ترغیب دیں، اس کا اہتمام کریں، خود درود پڑھنے پر بھی، درود کے پڑھوانے پر بھی، درود کے پھیلانے پر بھی، درود کی ترغیب دینے پر بھی، ہر چیز پر انشاءاللہ بہت ہی اجر ملے گا اور بہت سارے اس کے منافع۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ کے رسول نے سب کچھ قربان کر دیا امت کے لیے اور کچھ بھی نہیں مانگا، تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ایک چیز کی فرمائش بھی کی اور امتی کچھ پڑھ لے تو پھر اس پر اس کو کچھ نہیں ملنا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ درود شریف ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی پڑھتا چلا جائے، کثرت کرتا چلا جائے، اس کا فائدہ وہ خود اپنی آنکھوں سے خود دنیا میں بھی دیکھتا ہے، موت کے وقت بھی دیکھتا ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی دیکھے گا، اور قیامت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ بے شمار درود شریف کے فوائد ہیں جو ہم مختلف کتابوں میں سنتے ہیں، جس میں فضائل درود شریف حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی یہ فضائل درود شریف ایسی کتاب کہ جو بہت ہی مقبول کتاب ہے۔ اس کو پڑھتے ہوئے آدمی کے طبیعتوں کے اندر خود بخود پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ کتاب وہ ہے کہ جو عشق نبوی میں ڈوب کر لکھی گئی۔ بے شمار اس پر مبشرات بھی اور بشارتیں بھی حاصل ہوئی اس کتاب کے لکھنے کے اوپر، اس لیے کہ وہ عشق میں ڈوب کر لکھی ہوئی تھی۔ تو بے شمار واقعات بھی ہیں اور جو کچھ ہم سنتے بھی ہیں، بہت سی مرتبہ سنے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف کے انعامات گنواتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندے پر درود بھیجنا، اس کے فرشتوں کا درود بھیجنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اس پر درود بھیجنا، درود پڑھنے والوں کی خطاؤں کا کفارہ ہو جانا اور ان کے اعمال کا پاکیزہ بنا دیا جانا، ان کے درجات کا بلند ہونا، گناہوں کا معاف ہونا، خود درود کا مغفرت طلب کرنا درود پڑھنے والے کے لیے، اور اس کے نامہ اعمال میں ایک قیرات کے برابر ثواب کا لکھا جانا، اور قیرات بھی وہ جو احد پہاڑ کے برابر ہو، اور اس کے اعمال کا بہت بڑی ترازو میں تلنا، اور جو شخص اپنی ساری دعاؤں کو درود بنا دے اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کاموں کی کفایت ہو جاتی ہے، اور خطاؤں کا مٹا دیا جانا، اس کے ثواب کا غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ ہونا، اور اس کی وجہ سے خطرات سے نجات پانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن اس کے لیے شاہد اور گواہ بننا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا واجب ہونا، اور اللہ کی رضا اور اس کی رحمت کا نازل ہونا، اور اس کی ناراضگی سے امن کا حاصل ہونا، اور قیامت کے دن عرش کے سائے میں داخل ہونا، اور اعمال کے تلنے کے وقت نیک اعمال کے پلڑے کا جھک جانا، اور حوض کوثر پر حاضری کا نصیب ہونا، اور قیامت کے دن کی پیاس سے امن نصیب ہونا، اور جہنم کی آگ سے خلاصی کا نصیب ہونا، پل صراط پر سے سہولت سے گزر جانا، مرنے سے پہلے اپنا مقرب ٹھکانہ جنت میں دیکھ لینا، جنت میں بہت ساری حوروں کا ملنا، بیویوں کا ملنا، اس کے ثواب کا 20 جہادوں سے زیادہ ہونا، اور نادر کے لیے جس کے پاس پیسہ مال دولت نہ ہو اس کے لیے درود کا پڑھنا یہ صدقے کے قائم مقام ہو جانا۔ درود شریف طہارت ہے، پاکیزگی ہے، اور صاف صفائی کا ذریعہ ہے، اس کی وجہ سے مال میں بھی برکت ہوتی ہے، اور اس کی برکت سے 100 حاجتیں بلکہ اس سے بھی زیادہ پوری کی جاتی ہیں، اور عبادت تو ہے ہی، اور اعمال میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہونا، اور مجالس کے لیے زینت ہونا، اور فقر اور تنگی معیشت کا دور ہو جانا، اور اس کے اسباب سے اور اس کے ذریعے سے اسباب خیر تلاش کیے جاتے ہیں، اور یہ کہ درود شریف پڑھنے والا قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، اور اس کی برکت سے خود درود پڑھنے والا اور اس کے بیٹے اور اس کے پوتے منتفع ہوتے ہیں، اور وہ بھی منتفع ہوتا ہے
کہ جس کو درود شریف کا ایصال ثواب کیا جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تقرب اور نزدیکی کا حاصل ہونا، اور بے شک درود شریف یہ نور ہے اور دشمنوں پر غلبہ حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، دلوں کو نفاق سے اور زنگ سے پاک کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہونے کا ذریعہ ہے، خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ذریعہ اور سبب ہے، اور اس کا پڑھنے والا اس بات سے محفوظ رہتا ہے کہ لوگ اس کی غیبت کریں۔ درود شریف بہت بابرکت اعمال میں سے ہے، افضل ترین اعمال میں سے ہے، دنیا اور آخرت، دین اور دنیا دونوں میں سب سے زیادہ نفع دینے والا عمل ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے ثواب جو سمجھدار کے لیے اس میں رغبت پیدا کرنے والے ہیں۔ ایسا سمجھدار جو اعمال کے ذخیروں کے جمع کرنے پر حریص ہو اور ذخائر اعمال کے ثمرات حاصل کرنا چاہتا ہو۔ تو یہ سب بے شمار فوائد ہیں جو درود شریف کے اوپر ملے، اور یہ تو ہیں ہی، اور بھی بے شمار دوسری کتابوں میں ایسی بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔